بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چل میں بالکل سادہ بات کر لیتا ہوں۔ سائیکل چور پکڑا جائے نا جی، تو پولیس والے سب سے پہلا سوال اس سے یہ کرتے ہیں، وہ تو کس کا بیٹا ہے؟ چوری اس نے کی ہے؟ اس سے باپ کا نام پوچھتے ہیں کہ پتہ چلے تربیت کرنے والا کون تھا، جس کے ہاتھ اٹھ گئے میں اسے داد دیتا ہوں۔ اس پورا شوب دور میں اتنی بری خطابت کو سننا، وہ اسے پوچھے تو بتا کس کا بیٹا ہے؟ اتنی بری تربیت ہے کہ بیٹا چور ہو گیا۔ ہم بھی طریق سے اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتائیں یزید بیٹا کس کا ہے؟ بھئی تربیت بری ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے نا، تربیت اچھی ہو تو لال حسین ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہوا یزید کی حکومت غلط، کیسے غلط ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پہلی خلافت ٹھیک تھی؟ مسلمان کہتے ٹھیک تھی۔ ٹھیک تھی تو پھر کیسے ٹھیک تھی؟ وہ کہتے اجماع امت تھا، امت اکٹھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب اگر پہلی خلافت میں امت اکٹھی ہوئی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا تو پھر یزید کی حکومت میں بھی تو امت اکٹھی تھی۔ وہاں تو مدینے والے لوگ تو صرف اکیلے نہیں تھے، اسے دنیا کے تیسرے حصے سے بیعت کروا لی تھی۔ اس کا مطلب جو خلافت کا پہلا قانون ہے یزید کے پاس وہ بھی تھا۔ خلافت کا دوسرا قانون ہے پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے، اسے بھی خلیفہ مان لیا جاتا ہے۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا۔ تیسری خلافت کا اصول ہے شورا کمیٹی، 6 بندوں کی کمیٹی مل کے مشورہ کر کے ایک بندہ خلیفہ بنا لیتے۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس نے صرف 6 بندوں کی کمیٹی سے نہیں، اس نے 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لے لیا تھا۔ پھر آج مولوی کس منہ سے کہتا ہے کہ حسین صحیح تھا یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا یزید غلط تھا؟ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں، تجھے ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھا کمیٹی بنانا غلط تھی، تجھے ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا سقیفہ غلط۔ بسم اللہ۔ امام حسین کی جیت صرف امام حسین کی جیت نہیں، پورے نظام کی جیت۔ اور یزید کی شکست صرف یزید کی شکست نہیں، پورے نظام کی شکست۔ کل والے دن حسین نے اپنے نظام کی جیت کی پہلی اینٹ رکھنی ہے۔ انکار کیا میرے مولا حسین نے، حسین نے کہا میں نہیں کروں گا بیعت۔ آج ہم میرا پورے ملک میں پوری دنیا میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہی سوال ہے، آپ سنی رہیں، آپ اہل سنت رہنا چاہتے رہیں، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنا چاہتے پڑھیں، صحابہ کی عزت کرنا چاہتے کریں، نظام تو ٹھیک کی حمایت کرو، ایک نظام چنو، یہ نہیں کہ حسین پہ بھی صلوات۔ یہ جملہ قابل تسلی نہیں ہے کہ ہم امام حسین کو بھی مانتے ہیں، تو نہ مانو، تمہارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تم حسین چھوڑو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے۔ بھائی حسین رکھنے کے لیے کئی چھوڑنے پڑتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ صرف اکیلا یزید چھوڑیں، نہیں، آپ کو نظام کی حمایت کرنی پڑے گی، آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان دونوں میں سے کس کا نظام ٹھیک تھا۔ میں نوجوانوں کو بات سمجھانے کے لیے پچھلی پرانی باتیں نہیں، نیوزی لینڈ میں مسجد پہ حملہ ہوا، 40 نمازی شہید ہو گئے۔ ہم نے ممبر پہ بھرپور مذمت کی ہے، یہ تو دہشت گردی کی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے سیاہ لباس پہنا، سیاہ چادر لی، تصویریں ویڈیو میڈیا نے آپ کو دکھائی۔ اس نے پارلیمنٹ میں اجلاس کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کروایا۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں نے مسجد کی صفوں کے پیچھے لائن باندھ کے نمازیوں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے۔ نیوزی لینڈ کے سکول کے عیسائی بچوں نے معافی نامے لکھ کے مسلمان بچوں کو دیے کہ ہم تم سے معافی چاہتے ہیں۔ ان کی وزیر اعظم نے سیاہ لباس پہن لیا، پارلیمنٹ کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوا، پوری دنیا میں اس عورت کے کردار کو سراہا گیا، اس نے بہت اچھا کیا، اس نے مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ کیا کیا تھا اس نے؟ کیا وہ چادر اوڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی؟
کیا وہ قرآن کی تلاوت کر کے مسلمان ہو گئی تھی؟ لیکن کم از کم اس نے یہ سب کچھ کر کے کیا کیا؟ اسے پتا تھا کہ قاتل ہمارے قبیلے کا ہے. اس نے یہ جملے کہہ کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمارا تعلق مقتول سے ہے، قاتل سے نہیں ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم نیوزی لینڈ والے قاتل کے حامی نہیں ہیں، ہم مقتول کے حامی ہیں. یہی گزارش تو ہم کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر مجلس میں آیا کر تاکہ دنیا کو بتائے کہ تیرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے. نظام کی حمایت کرو نا. کوئی بندہ یہ کہے گا نہیں یہ تو آپ نے عیسائی عورت کی مثال دی، عیسائی عورت کی مثال تو ہمارے لیے اسلامی کردار نہیں. چلو میں تمہیں قرآن سے بتا دیتا ہوں. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک پرندہ منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ پہ گیا تھا. باقی پرندوں نے کہا وہ بہت دور تک آگ ہے. اسے کا پتا ہے، اس کا قطرے سے نہیں بجھنی، اسے کا یہ بھی پتا ہے. اس کا پھر قطرہ پھینک کے کرنا کیا؟ اسے کا کم از کم پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرودیوں سے نہیں. تم ماتم نہ کرو لیکن کم از کم ماتمیوں کے ساتھ چل کے فرشتوں کو گواہ تو بناؤ کہ ہمارا تعلق حسین والے نظام سے ہے، یزید والے نظام سے. موضوع پسند ہے یا نہیں ہے سرکار؟ آگے چلتے ہیں. ہمیں تاریخ نے بتایا کہ امام حسین نے کل 28 رجب کو دربار ولید میں کھڑے ہو کے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا. انکار کرنے کے بعد امام حسین نے اپنا سفر شروع کر لیا. 72 ساتھیوں نے اس انکار میں حسین کا ساتھ دیا. 72 ساتھیوں نے دیا. 72 لوگوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ حسین کا ٹھیک ہے، لہٰذا وہ 72 امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے. ان 72 کے نام بھی کتابوں میں لکھے، ولدیتیں بھی لکھی ہیں، قبیلے بھی لکھے ہیں، عمریں بھی لکھی ہیں، نسلیں بھی لکھی ہیں. جن 72 نے انکار کیا وہ مسلمانوں نے ہمیں بتائے. جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ کہ بات سمجھ میں آئے تو پھر بولیے گا. انکار کرنے والے 72 تو دکھا دیے. جن اس دور کے لاکھوں مسلمانوں نے بیعت کی وہ کون تھے؟ وہ چھپ کیوں گئے؟ تری گونگی کیوں ہو گئی؟ مورخ کا گلا خشک کیوں ہو گیا؟ اب مورخ ہمیں کیوں نہیں بتاتا کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی؟ ابھی نبی کو دنیا سے گئے 50 سال نہیں ہوئے اور امام حسین سے بیعت مانگ لی گئی. اس کا مطلب ہے جو نبی کے دور میں بچہ تھا حسین کے دور میں جوان تھا، جب نبی کے دور میں جوان تھا حسین کے دور میں بوڑھا تھا. اس دور کی جو ایوریج عمر ہے، اوسط عمر جو تھی وہ 60-70 سال تو نہیں ہوتی تھی. بندے 125-150 سال تک جیتے تھے. اس کا مطلب ایک نسل نہیں گزری. اور انہی بندوں نے جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی انہی لوگوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی. اس کا مطلب حسین کے قاتل دور سے تلاش نہیں کرنے پڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. یہی تھوڑے عرصے میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے قتل حسین میں جی بسم اللہ. اس کا مطلب ہے کہ جو لاکھوں مسلمانوں نے اس دور کے یزید کی بیعت کی. اب ہمیں مورخ یہ بتائے کہ وہ مسلمان جنہوں نے یزید کی بیعت کی ان کے بارے میں مسلمانوں کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ گناہگار ہوئے؟ غلطی کی انہوں نے؟ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ان کی سزا کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کے اعتبار سے وہ لاکھوں مسلمان ہو گئے کافر. میں تمہیں حسین کی فتح سنا رہا ہوں. کتنی بڑی جنگ جیتا ہے رسول کا بیٹا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے بیعت کر لی تھی وہ قرآن کے روح سے ہو گئے کافر. اب وہ نماز بھی پڑھے تو کوئی نہیں، وہ روزہ بھی رکھے تو کوئی نہیں. اب کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ حسین کو مسلمانوں نے مارا.
حسین کو کافروں نے مارا، اسلام سے تو وہ نکل گئے۔ اب قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ لوگ تھے، انہوں نے نمازیں پڑھی تھی، انہوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، ان بندوں نے مجبوراً کسی غلطی کے تحت بھی یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی، ان کی واپسی کس طرح ہے؟ کیا ان کو معافی مل سکتی ہے؟ قرآن نے کہا کہ ان کی واپسی کا طریقہ یہ ہے، یہ کسی معصوم کے پاس جائیں گے، اس کے ہاتھ میں دوبارہ بیعت کریں گے، جسے کہا جاتا ہے تجدید بیعت، ٹوٹی ہوئی بیعت کا دوبارہ ہونا۔ میں بہت بڑا فلسفہ پڑھنے لگا ہوں آپ کے مجمع پہ، اگر کوئی سن رہا ہے نہیں بھی سن رہا، میں آپ کے قلوب میں وہ بات اتارنے لگا ہوں، کوئی ایک بندہ بھی سمجھے تو وہ سمجھے گا یہ محنت قبول ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے جو بیعت کی تھی، قرآن کہتا ہے کہ اب وہ آئیں گے معصوم کے پاس، کریں گے دوبارہ بیعت، جسے کہا جاتا ہے تجدید بیعت، ٹوٹی ہوئی بیعت کا دوبارہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے آنا تھا امام حسین کے پاس بیعت کرنے کے لیے۔ امام حسین عقل مدینے کے سے چلے گئے، امام حسین پہنچ گئے کربلا، انہیں آنا تھا حسین کے پیچھے کربلا، ان میں سے کوئی نہ آیا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب آ گئے امامت سید الساجدین کے پاس، انہیں آنا تھا معافی کے لیے جناب سجاد کے پاس، جناب سجاد چلے گئے شام کے زندان میں، مولا بیٹھے رہے 1 سال قید خانے میں۔ اب ہمیں مورخ سر پہ قرآن رکھ کے بتائے وہ پورا 1.5 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی؟ بسم اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین نے تو چہروں سے نقاب اٹھا دیے، امام حسین نے تو بڑے بڑے چہرے عیاں کر دیے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچ گئے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ صرف امام حسین کے سفر کو مصائب کے صورت میں یاد کرتے ہیں، جبکہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ممبر پہ آنے والے لوگوں سے پوچھیں کہ 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے، اس درمیانی عرصے میں حسین کا کردار کیا تھا؟ کیا اکیلا سفر رہا؟ شبان میں امام حسین مدینے پہنچ گئے، ذی الحج میں امام حسین مدینے سے نکلے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو 4.5 ماہ کا عرصہ امام حسین نے مکے میں گزارا، یہ کردار کیا ہے حسین کا؟ یہ قصور عوام کا نہیں، قصور ہے ممبر کی علمی غربت کا۔ یا ہم نے آپ کو بچپن کا حسین دکھایا ہے یا کربلا کا حسین دکھایا ہے؟ 57.5 سال کی ظاہری حیات طیبہ ہے، درمیان والا حسین کہاں ہے؟ یا رسول کی پشت پہ دکھایا یا رسول کے کاندھوں پہ دکھایا یا کربلا میں امام حسین کی شہادت؟ فلسفہ حسین کیا ہے؟ سیرت حسین کیا ہے؟ کردار حسین کیا ہے؟ سیاست حسین کیا ہے؟ حکمت حسین کیا ہے؟ چل میں ایک سطر اس مجمع کو ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ جب امام حسین مکہ پہنچے تو امام حسین کہیں خیمے لگا کے غربت کی حالت میں نہیں بیٹھے، 4.5 ماہ حسین اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے۔ مکہ میں ان کا آبائی گھر تھا جس کو دروازے پہ تالا تھا، امام حسین نے مکہ پہنچ کے نانی خدیجہ کا محل کھولا، وارث بن کے اس میں بیٹھے، جیسے نانی سخاوت کیا کرتی تھی ویسے ہی سخاوت، ویسے ہی دسترخوان۔ 1090 خطبے عربی کتابوں میں لکھے جو امام حسین نے مکے میں دیے، اور جب امام حسین نے، کیونکہ یہ پورا مضمون ہی مصائب کا بن گیا ہے، لوگ اس میں پڑھتے ہی مصائب ہے، اسے کبھی فضائل کی صورت میں نہیں پڑھا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تھا تو امام حسین نے خانہ کعبہ کی چھت پہ عباس کو کھڑے کر کے خطبہ دلوایا تھا۔ 3 شخصیتیں گئی ہیں کعبے کی چھت پہ، ایک حضرت بلال گئے، ایک امیر المومنین گئے اور ایک حضرت عباس گئے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں لاکھوں کا حاجیوں کا رش تھا، اور اب امام حسین نے احرام کھولنے تھے۔ امام حسین نے احرام کھولنے سے پہلے عباس مولا سے کہا، عباس کعبے کی چھت پہ جا، خطبہ دے۔ مولا عباس کعبے کی چھت پہ آئے،
دریا خان والوں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میرے ہاتھ میں سونے کا قلم دو، میں کعبے کی پیشانی پہ عباس کے جملے لکھ کے آؤں۔ سخی عباس کعبے کی چھت پہ آئے، مولا عباس کا پہلا جملہ اگر کسی نے خطبے کا سمجھ لیا، جتنی دیر سخی عباس کے علم پہ جاؤ گے اس جملے کا نشہ رہے گا۔ سخی عباس کعبے کی چھت پہ آئے، اب کعبے کے چاروں طرف وہ حاجی جو قاتلوں کے ہجوم میں احرام پہن کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، دور امام حسین کھڑے تھے۔ اب آئے سخی عباس، آپ کی آنکھوں میں تصویر ہوگی تو آپ کو بات کی سمجھ آئے گی۔ کعبہ، کعبے کی چھت پہ عباس، یہ حاجیوں کا مجمع، دور امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے۔ سخی عباس کعبے کی چھت پہ ہے، عباس اونچی آواز میں بولے، اتنی عباس کی آواز میں اثر تھا، تاریخیں کہتی ہیں کہ سانسوں کی آوازیں بھی رک گئی، ایسے خاموشی ہو گئی، ایسے ہو کا عالم ہو گیا۔ عباس نے کعبے کی چھت پہ کہا الحمدللہ الذی، تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اسے عزت دی۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا تین اشارے سمجھنا سخی عباس کے، مولا عباس کے تین اشارے سمجھنا، تین اشارے۔ مولا عباس نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے، پھر کعبے کی طرف نگاہ کر کہا اس کو عزت دی۔ یہ جملہ کہنے کے بعد امام سرکار حضرت عباس کی آواز آئی، یہ کعبہ تھا، اسے قبلہ ہم نے بنایا ہے۔ کعبہ کہتے ہیں ابھری ہوئی جگہ کو، یہ صرف ایک ابھری ہوئی جگہ تھی، اسے سجدے کے قابل ہم نے بنایا۔ یہ کہہ کے امام سرکار حضرت عباس کا اگلا جملہ کیا کہنے، سخی عباس نے مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دیکھ کے یوں لاکھوں حاجیوں کا اجتماع دیکھا، عباس کے چہرے پہ حیدری جلال آیا، باب علی والا روب آیا۔ روب آنے کے بعد سخی عباس نے کہا ایھا الکافر الفاجرہ، او کافرو، او فاجرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کو حج پڑھنے سے روک دیا؟ اگر حسین چاہے تو کعبہ چل کے حسین کے پاس آئے۔ کیا کہا مولا عباس نے؟ اے کافرو، جن کو کہا وہ طواف کر رہے تھے، جن کو کہا وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور عباس کعبے کی چھت پہ کہہ رہے کافرو، کعبے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں، کعبے کی چھت پہ کہہ رہے کافرو۔ اس کا مطلب جنہوں نے حسین چھوڑ دیا پھر ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جیت تھی۔ اب جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں گھما کے بات وہاں لے کے آنے لگا ہوں اور آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ خطابت کا حسن یہ ہے، پرکار کی طرح بات گھوم کے وہیں کی وہیں آ کے رکے جہاں سے بات شروع کی تھی۔ میں نے بات شروع کی تھی نظریہ خلافت کی اور نظریہ امامت کی۔ امام حسین لوگ سمجھتے ہیں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، لاشیں پامال ہو گئی، جیت گیا یزید نے، امام حسین کو شکست دے دی، اب یہ حسین کی جیت دیکھنا۔ خلافت چاہتی تھی امامت سے بیعت کروانا، حسین نے یزید کو اتنا شکست خوردہ کر دیا، حسین نے یزید کو اتنا ہرا دیا کہ یزید نے شام میں بیٹھ کے امام حسین سے مدینے بیعت مانگ لی تھی، اور پورا 1 سال اگلا امام سید الساجدین اس کے قید خانے میں بیٹھا رہا، اس نے سجاد سے بیعت نہیں مانگی۔ مجھے کسی کتاب سے ثابت کرو یزید نے ایک بار بھی مولا سجاد سے بیعت کا مطالبہ کیا؟ چل تیرے باپ نے نہیں کی تو کر، اسے میں نے قتل کر دیا، تجھے بھی کروں گا اگر تو نہیں بیعت کرے گا۔ نہیں، ایک بار بھی بیعت نہیں مانگی۔ اب مجھے دریا خان کا مجمع کہے جہاں تو نے اتنی باتیں طریق کی بتائیں وہاں یہ بھی بتا دے کہ کیوں نہیں مانگی تھی۔ ایک جملے میں بتانے لگا ہوں، یزید کو کربلا کے بعد اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تھا، اسے خبر ہو گئی تھی جب مجھ سے ان کا اصغر بھی نہیں جھکا۔ استاد قمر جلالوی نے کہا تھا بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ جیت گئی امامت اور ہار گئی خلافت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم